ہلو صدام بھائی، ہاں صدام بھائی، کل وہ بات ادھوری رہ گئی تھی، وہ اس شخص نے بیچ میں بول کر بات ادھوری چھوڑ دی. تو وہ جو بات میں نے کہی تھی کہ احمد رضا خان صاحب نے کشن کنہیا کو کئی جگہ موجود ہو گیا تھا، کئی سو جگہ موجود ہو گیا تھا. تو کیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ جو واقعہ نقل کیا گیا ہے نا، یہ واقعہ ہے ملفوظات میں، اور ملفوظات جو ہے عقیدے کی کتاب نہیں ہے، اور وہ کتاب کی کوئی کوئی عقیدے کی کتاب نہیں ہے. شروع سے نئی باتوں کو جمع کر کے لکھ دیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں ملفوظات. نہیں، اور اس سے عقیدہ نہیں بنتا. ملفوظات کیسے کہتے ہیں؟ سنی ہوئی باتوں کو جمع کر کے لکھا گیا ہے اس چیز کو. صدام بھائی، ملفوظات کے معنی ہوتے ہیں الفاظوں کو محفوظ کرنا. ملفوظات یعنی احمد رضا خان کے جو الفاظ تھے ان کو محفوظ کرا گیا ہے، اس کو بولتے ہیں ملفوظات. آپ کا رستوں نہیں سنائی باتوں کو. دوسری اور چلو، دوسری بات یہ ہے کہ احمد رضا خان صاحب نے کشن کنہیا کا جو حوالہ دیا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ کشن کنہیا ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا تھا. تو اس کی ان کے پاس کیا دلیل تھی؟ دلیل یہ تھی کہ ان لوگوں کا ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ان کے بھگوان جو ہے یہ کام کرتے ہیں، اس جگہ موجود ہوتے تھے. یعنی اگر کسی مسلمان سے، کسی عالم سے، کوئی عام مسلمان کوئی سوال پوچھے تو اس کی دلیل پر ہم کسی ہندو کے بھگوانوں کی دلیل دیں گے؟ ایک ہندو پنڈت جو ہے نا، یہ واقعہ کسی اور کا ہے، اس کو نقل کیا گیا تو چلے اعلیٰ حضرت یہ واقعہ جو ہے نا، جی بولیں. یہ جو واقعہ ہے کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو واقعہ منسوب ہے، تو وہ واقعہ پرانے بزرگوں کی کتابوں میں منسوب ہے کہ غوث پاک جو ہے وہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ میں جو ہے اپنے تمام مریدوں کے گھر میں موجود ہو جاتے تھے. یہ واقعہ کسی پرانے بزرگ کی کتابوں میں ہے. تو اس پہ وہ پنڈت جو تھا وہ اعتراض کیا کہ تمہارے جو ملک ہے وہ ایسا کر سکتے تھے کیا؟ تو یہ واقعہ ہے. مطلب جو سوالی ہے، جو سائل تھا وہ ہندو تھا، وہ اس میں ہاں بھائی جی. ہلو وہ شخص ہندو تھا. دیکھو یہ جو ہے نا، یہ واقعہ مجھے پوری طرح سے معلومات نہیں. مجھے میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک حضرت نے، ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے ایک دعوت، کچھ لوگوں نے دعوت کی، 10 لوگوں نے ان کی دعوت کی. ایک وقت میں 10 جگہ دعوت کر دی ان کی، اور انہوں نے 10 لوگوں کی ایک وقت میں دعوت بھی قبول کر لی. تو وہ جو شخص نے سوال کیا وہ حیرت میں تھا کہ ایک ہی وقت میں یہ حضرت 10 جگہ کیسے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ ایک وقت میں 10 جگہ کیسے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ایک وقت میں ہمارے حضرت تو کیا، جب کشن کنہیا کافر ہو کر ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو سکتا تھا تو ہمارے پیر صاحب، جو ہمارے حضرت جی، ایک وقت میں 10 جگہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا ہمارے جو، اور جی یہ سوال کرنے والا ہندو نہیں تھا، سوال کرنے والا مسلمان تھا. جواب دینے والے نے ایک ہندو کشن کنہیا کا جواب دیا کہ بھئی یہ، مطلب آپ غور کریں کہ جواب دینے کے لیے یہ ایسا، تو مطلب جو سوال تھا وہ ایک بڑا عجیب سوال تھا کہ ایک شخص ایک وقت میں 10 جگہ نہیں ہو سکتا. ہے بات نہیں؟ اور یہی قصہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے بھی ایک وقت میں کئی لوگوں کی دعوت قبول کر لی اور کئی لوگوں گھر پہ کھانا کھایا ہے. اب اس کی دلیل پر، اس کی بات سنو پہلے، اس کی دلیل پر اسلام میں تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے نا، کیونکہ یہ ایک وقت میں 10 جگہ تو کوئی ہو نہیں سکتا نا، اسلام کے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہے. اب جواب دینے والے کے پاس اسلام سے تو کوئی چیز ملی نہیں، تو اس نے کشن کنہیا کو لا کے فٹ کر دیا. اب میرا سوال یہ ہے آپ سے
جیسے آپ نے یہ کہا کہ یہ ملفوظات جو ہے وہ عقیدے کی کتاب نہیں ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں عقیدے کی کتاب کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے وہ عقیدے کی کتاب کیسے ہوتی ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی میری۔ تو دیکھو نا، میں آپ کی بات میں اپنے بھائی سے میں کرا دوں گا، میں میرے بھائی ہیں ان کو تھوڑا زیادہ علم ہے، مجھے اس بارے میں جو ہے نا مجھے زیادہ علم نہیں ہے، تو اب مجھے زیادہ علم اگر نہیں ہے تو پھر میں اس کے بارے پھر میں کیا بولوں اور میں کیا سمجھوں، تو یہی موضوع میں آپ کو اپنے بھائی سے میں بات کرا دوں گا، وہ آپ چلیں وہ تو چلو بعد میں کرائیں گے۔ میں ایک بات آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ عقیدے کی آپ نے جو بات کہی، اتنا تو آپ کو علم ہے کہ ملفوظات جو ہے وہ عقیدے کی کتاب نہیں ہے، تو یہ عقیدہ کیسے بنتا ہے وہ پوچھ رہا تھا آپ سے میں۔ آپ نے بھی تو عقیدہ بنایا ہوگا نا، وہ کیسے بنتا ہے؟ تو عقیدہ جو ہے ہم قرآن و حدیث سے لیتے ہیں نا، اور یہ اجماع میں دیکھتے ہیں، اور جو ہے پھر یہ کیا بولتے اس کو، عقیدہ جو ہے قرآن و حدیث سے بنتا ہے۔ اور اب جیسے قرآن حدیث سے کیا عقیدہ لیتے ہیں آپ؟ مجھے تھوڑا سا ایک مثلاً ایک کوئی مثال دے کے سمجھائیں۔ نہیں تو دیکھو میں جو ہے نا میں آپ کو اپنے بھائی سے بات کرا دوں گا۔ ارے صدام بھائی تھوڑا سا آپ بھی تو عقیدہ رکھتے ہو نا، آپ بھی تو کسی نہ کسی بات پر عقیدہ رکھتے ہو گے نا، وہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں۔ ہاں تو یہ ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں جیسے یہ عقیدہ ہے آپ کا عقیدہ ہے، تو آپ نے یہ عقیدہ قرآن حدیث سے لیا یا علماء کے ذریعے لیا آپ نے؟ نہیں یہ اس کا جو ہے نا اس کا جواب آپ کو میں اس کا جواب پوری حدیث کی روشنی میں آپ کو میں جواب آپ کو دلواؤں گا۔ نہیں میں بات نہیں سمجھ رہی، آپ نے جو لیا عقیدہ مثال کے طور پر، تو آپ نے وہ کہاں سے لیا؟ اب یہ ہمارے علماء کرام ہی جو ہے وہ عقیدہ وہ لیے ہیں قرآن و حدیث سے۔ ہاں اب یہی بات یہاں پر آ گئی، جیسے ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے نا کہ ولیوں کے جو قصے ہوتے ہیں وہ ان کے جو قصے ہیں، جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے سال کھانا نہیں کھایا اور کتنے سال وہ جنگلوں میں رہے، ایسے ہی بہت سارے مزار والوں کے قصے ہیں۔ سنو نا یہ سارے واقعات جو ہے نا بہت پرانی کتب میں موجود ہیں۔ میری بات سن لے، میری بات سنیں گے، بات سمجھ میں آئے گی آپ کے۔ جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قصے ہیں کہ انہوں نے وہ جنگلوں میں رہا کرتے تھے، ایک سال پیڑ کھایا کرتے تھے، دوسرے سال کچھ نہیں کھایا کرتے تھے، تیسرے سال پانی پیا کرتے تھے، اس طرح کے قصے ہیں۔ عبد القادر جیلانی نے میری صدام میں بات سن لوں گا پوری، تو میرا سوال سمجھ میں آ جائے گا آپ کے۔ عبد القادر جیلانی نے 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکال دی، اور وہ صابر صاحب نے 12 سال جو ہے کھانے نہیں کھایا، بھوکے رہ گئے، اور وہ جو تھے وہ کون تھے، وہ جو پانی پہ ہاں جنید بغدادی، وہ پانی پہ چلا کرتے تھے۔ تو یہ جو سارے قصے ہیں ان سے ہمارا عقیدہ تو بنتا ہے نا، جب ہم قصے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ بنتا ہے کہ عبد القادر جیلانی نے ایسا کیا ہوگا، ہم نے اس چیز کو مانا ہے نا۔ تو دیکھو اب وہ سارے واقعات کو ہم جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو پرکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کون پرکھے گا؟ علماء اکرام ہی تو یہ قصے بیان کرتے ہیں، علماء ہی کی آپ ویڈیو دیکھیں، بڑے بڑے عالم جو ہیں وہی تو بیان کر رہے ہیں قصے، عام آدمی کو کیا پتا قصوں کے بارے میں؟ یہ سارے واقعات جو ہے نا یہ سارے واقعات پرانی کتب میں موجود ہیں۔ میری بات آپ سمجھ نہیں رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرانی میں موجود ہیں نئی میں موجود ہے، میرے تو یہ بحث نہیں ہے۔ میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ علماء اکرام جب یہ اس طرح کے قصے ہمیں سناتے ہیں تو وہ سننے کے بعد عقیدہ ہی تو بنتا ہے اس سے کہ ہاں جی غوث پاک نے ایسا کیا ہوگا، صابر صاحب نے ایسا کیا ہوگا۔ پھر میں آگے بتاتا ہوں، وہ پیچھے بتاتا ہے عبد القادر جو جنید بغدادی تھے وہ پانی پہ چلا کرتے تھے، اس سے عقیدہ ہی بنتا ہے۔ جب ایک عام مسلمان کے سامنے یہ بات رکھو گے کہ کرشن کنہیا ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا تھا تو وہ تو عقیدہ بنا لے گا نا۔ ابھی دیکھو آپ جو ہے نا یہ سب پہ علماء کرام سے کانٹیکٹ کریں گے تو
یعنی بیان کر پا رہی ہوں، کیونکہ نا یعنی اس فیلڈ کا میں ماہر نہیں ہوں کہ یعنی یہ کون سا واقعہ کیسا نہیں بنے گا، کون سا بنے گا۔ نہیں میں آپ سے مطلب ایک مشورہ بات کر رہا ہوں، کوئی مطلب میں آپ سے کوئی جواب نہیں مانگ رہا، یا میں آپ سے کوئی یہ نہیں کر رہا کہ آپ مجھے اس کا جواب ہی دو، لیکن میں ایک مشورے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی ایک عام آدمی کو جس کو کچھ بھی علم نہ ہو اور اس کو یہ قصہ بتا کر سنایا جائے گا تو وہ کیا مانے گا؟ جب اعلیٰ حضرت نے اتنے بڑے ہمارے اکابر نے اتنی بڑی بات کہی ہے، ظاہر سی بات ہے صحیح بات ہوگی۔ ایسا تو نہیں کہ اعلیٰ حضرت بچے تھے یا نادان تھے، کیونکہ ہمارے تو پورا ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو فالو کرتی ہے، کرتی نہیں کرتی؟ وہ اعلیٰ حضرت کو فالو کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت کو حق پر مانتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کو حق پر مانے گی تو اعلیٰ حضرت کو جھوٹے قصے بیان تھوڑی نہ کریں گے۔ کو فالو کرنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ میں صدام بھائی میں وہی بات کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت جو ہے ان کو لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے فالوور ہیں، ان کے ماننے والے، بلکہ اپنے آپ کو ان سے ہی منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو اسلام ختم ہو گیا تھا، دیوبندیوں نے بیچ کے کھا دیا تھا، وہابیوں نے یوں پتہ نہ کیا کر دیا تھا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بھائی اب اعلیٰ حضرت نے یہ ملفوظات لکھی ہے اور اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، تو کیا اعلیٰ حضرت نے یہ میری بات سنیں کہ اعلیٰ حضرت نے ملفوظات لکھی ہے، اس میں جو اعلیٰ حضرت کے جو الفاظ ملفوظ ہیں وہ اعلیٰ حضرت کوئی مطلب کامیڈی کی کتاب تو نہیں تھی، شعر و شاعری کی تو نہیں تھی، یہ کائی کی کتاب تھی؟ یہ جو کتابیں چھپتی ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ مطلب کامکس تھی کیا ہے؟ یہ کامیڈین کی کتاب تھی یا کس سے کہانی تھی؟ اس میں کیا تھا؟ اس میں ان میں جو واقعات تھے ان واقعاتوں سے انسان جو ہوتا ہے عام آدمی عقیدہ ہی بناتا ہے۔ اس کو کیا پتا کہ جنید بغدادی پانی پہ چلا کرتے نہیں چلا کرتے تھے؟ اس کو جب ہمارے بڑے بڑے علامہ جب ان کو ایسی باتیں بتاتے ہیں اور یہ قصے کہانیاں اپنی کتابوں میں لکھ کر جاتے ہیں، تو یہی قصے کہانیاں جو علماء ہیں بڑے بڑے آج کے، وہ لوگوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہوتی ہیں۔ ہے بات نہیں صدام بھائی؟ تو اب آپ کہہ رہے ہو کہ وہ کتاب جو ہے نا وہ عقیدے کی نہیں ہے، تو بھائی اگر عقیدے کی نہیں ہے تو اس سے بن تو عقیدے ہی رہا ہے نا۔ ہلو چلے گا کیا؟